ایسا کیا ہوا کہ ایتھوپیا نے 1896 میں اٹلی کو ہرا دیا، جبکہ باقی ساری افریقی ریاستیں یورپیوں سے ہار چکی تھیں۔ ایتھوپیا نے خود یورپی طاقتوں کو پورے افریقہ کو آپس میں بانٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ بادشاہ منیلک II نے کہا کہ یہاں ایسا نہیں ہو سکتا، اسی لیے اس نے فرانس اور رشیا سے ماڈرن ہتھیار جمع کرنے شروع کر دیے، جن کو اٹلی سے بہت ہی نفرت تھی۔ اسی کے ساتھ اس نے اپنی فوج کو یورپی طریقوں سے تیار کرنا شروع کر دیا اور لگ بھگ 1 لاکھ تک کی فوج تیار کر لی۔ اس چیز سے اٹلی کو بہت ہی زیادہ غصہ آیا، کیونکہ اس نے لگ بھگ ساری افریقی ریاستوں کو پہلے ہی ہرا دیا تھا، لیکن ایتھوپیا کے پاس جدید ہتھیار اور زیادہ فوج ہونے کی وجہ سے وہ اب بھی میدان میں ڈٹا ہوا تھا۔ اسی کے ساتھ منیلک II بہت ہی ہوشیار آدمی تھا، جس نے اٹالینز کو ایڈوا کے مقام پر گھیر لیا اور ایک ہی دن میں اٹلی کو اپنے 7,000 فوجی کھونے پڑے، اور اسی کے بعد اٹلی نے ہار مان کر ایتھوپیا کی آزادی کو مان لیا۔ ایسا کیا ہوا کہ ایتھوپیا نے 1896 میں اٹلی کو ہرا دیا، جبکہ باقی ساری افریقی ریاستیں یورپیوں سے ہار چکی تھیں۔ ایتھوپیا نے خود یورپی طاقتوں کو پورے افریقہ کو آپس میں بانٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ بادشاہ منیلک II نے کہا کہ یہاں ایسا نہیں ہو سکتا، اسی لیے اس نے فرانس اور رشیا سے ماڈرن ہتھیار جمع کرنے شروع کر دیے، جن کو اٹلی سے بہت ہی نفرت تھی۔ اسی کے ساتھ اس نے اپنی فوج کو یورپی طریقوں سے تیار کرنا شروع کر دیا اور لگ بھگ 1 لاکھ تک کی فوج تیار کر لی۔ اس چیز سے اٹلی کو بہت ہی زیادہ غصہ آیا، کیونکہ اس نے لگ بھگ ساری افریقی ریاستوں کو پہلے ہی ہرا دیا تھا، لیکن ایتھوپیا کے پاس جدید ہتھیار اور زیادہ فوج ہونے کی وجہ سے وہ اب بھی میدان میں ڈٹا ہوا تھا۔ اسی کے ساتھ منیلک II بہت ہی ہوشیار آدمی تھا، جس نے اٹالینز کو ایڈوا کے مقام پر گھیر لیا اور ایک ہی دن میں اٹلی کو اپنے 7,000 فوجی کھونے پڑے، اور اسی کے بعد اٹلی نے ہار مان کر ایتھوپیا کی آزادی کو مان لیا۔